اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے ریاست آسام سے۔ جی ہاں، آسام میں ایک مدرسے کو سیل کر دیا گیا، مدرسے کو بند کر دیا گیا، اور ایک مفتی ہے جن کا نام مفتی مصطفیٰ ہے، ان کے ساتھ تقریباً 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے، اور اس کو دیکھنا آپ کے ہمارے سب کے لیے ضروری ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیارے ملک میں جو ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے۔ گرفتاریاں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ تو ہم نہیں بولیں گے، لیکن لوگ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن سر پر آ چکا ہے۔ چلیے آئیے خبر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ آسام کے ایک مدرسے کو گزشتہ 2 دن پہلے یعنی آج سنیچر جمعرات کے دن ایک مدرسے کو سیل کر دیا گیا۔ لڑکیوں کے ایک مدرسے پر بھی کارروائی کی گئی، اور جناب آسام پولیس نے مدرسے کو سیل کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ مشکوک لوگ جو دہشت گرد تنظیموں سے جن کے تعلق کا شبہ ہے، وہ تمام مشکوک لوگ جو ہے وہ مدرسے میں مقیم تھے، مدرسے میں رہ رہے تھے، اس لیے کارروائی کی گئی۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق آسام پولیس نے کچھ دہشت گرد تنظیموں سے مبینہ تعلق کے الزام میں 11 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں ایک ہے مفتی مصطفیٰ، جنہیں پولیس نے ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔ ریاست کے اسپیشل ڈی جی پی مسٹر جی پی سنگھ نے کہا ہے کہ ملزمان کو موری گاؤں، بارپیٹا اور گولپارا ضلع سے حراست میں لیا گیا۔ ڈی جی پی سنگھ نے دعویٰ کیا کہ گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق اسلامی بنیاد پرستی سے ہے، کٹر بندی سے ہے، جن کے بر صغیر میں القاعدہ اور انصار اللہ، اب یہ انصار اللہ بنگلہ ٹیم، ابھی کوئی نئی ٹیم، یہ تو میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں، ایسی عالمی دہشت گرد تنظیموں سے ان کے کنیکشن ہیں۔ اور گرفتار مفتی پر، میں آپ کو پوری خبر پڑھ کر سنا رہا ہوں، گرفتار مفتی پر یعنی مفتی مصطفیٰ پر دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کے مطابق مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ شک کی بنیاد پر ہم نے ایک مدرسے کو سیل کر دیا کیونکہ وہاں کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سہریا گاؤں، مورے گاؤں میں جامع الہدا مدرسے کو سیل کر دیا گیا، اور پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والوں کے پاس سے الیکٹرانک آلات اور مجرمانہ دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں۔ 2 دن پہلے آسام سے تعلق رکھنے والے اختر حسین، جس کی عمر 24 سال بتائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گرد گروپ سے مبینہ تعلق کے الزام میں بنگلور میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ آسام کے سی ایم نے میڈیا کو یہ اطلاع دی ہے۔ یہ ایک پوری خبر ہے، لیکن لوگ اس خبر کو لے کر چمگوئیاں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بالکل کھل کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ 2024 کا الیکشن ہے۔ جیسے پہلی خبر میں نے آپ کو بتایا کہ رضا اکیڈمی پر پابندی لگانے کی مانگ، نونیت رانا جو امراوتی کی لیڈر ہے
جو ہنومان چالیسا پڑھنے کے لیے امراوتی سے ممبئی آئی تھی بیچاری. اب ممبئی مہاراشٹر میں حکومت گر گئی مہا وکاس اگاڑی کی, بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے, تو نونیت رانا کو انعام بھی ملنا گویا کہ واجبی ہے اور ملنا بھی چاہیے, اور نہیں ملا تو ہم سمجھیں گے کہ بی جے پی گھٹیا حرکت کر رہی ہے. اس بیچاری نے کتنا بڑا کام کیا تھا, ہنومان چالیسا پڑھ کر کس طریقے سے ماحول بنایا بی جے پی کے لیے. تو اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب رضا اکیڈمی پر پابندی, مدرسوں پر پابندی, اور یہ ابھی مدرسے کو سیل کیا گیا. اب مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے. اور مدرسوں کے خلاف اب بیان بازیاں شروع ہو رہی ہے. بی جے پی کے ایک لیڈر نے, جو جنرل سیکرٹری ہے, نیشنل لیول کا لیڈر ہے بی جے پی کا, اس نے کہا کہ مدرسوں پر پابندی لگائی جائے, یہاں پر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے. حالانکہ یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے, تو پرانا چلا آ رہا ہے. اس کے مدرسوں پر الزام لگا کر باقاعدہ الیکشن بھی جیتے جاتے ہیں, روٹیاں بھی ملتی ہے, دکانیں بھی چلتی ہے. لیکن بی جے پی کے لیڈروں کے منہ پر جوتا مارا ہے خود آسام کے ڈی جی پی نے جوتا مارا ہے. آسام کے ڈی جی پی نے جوتا مارا ہے. سی ٹی روی نے الزام لگایا ہے جو بی جے پی کے لیڈر کے مدرسوں پر پابندی لگائی جائے, لیکن وہیں پر جہاں آسام میں مدرسے کو سیل کیا گیا تو آسام کے ڈی جی پی بھاسک نے خود جوتا مارتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن, ظاہر بات ہے قرآن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, اور مدرسے کی بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ قرآنی ہے, اور قرآنی ان کا سلیبس ہے. تو آسام کے ڈی جی پی نے کہا ہے کہ قرآن جہاد نہیں, بلکہ قرآن بھائی چارے اور دوستی کا پیغام دیتا ہے. تو اب لوگ دو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی یا وہ لوگ جو مدرسوں کے خلاف بات کرتے ہیں, یا تو وہ نرے جاہل ہے, ایک دم پلے درجے کے جاہل ہے. ان جاہلوں کو, بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ انہی مدرسوں سے وہ ملا نکلے تھے جنہوں نے قرآن پڑھ کر ظلم کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی تھی, اور ظالموں کو, انگریزوں کو بھگانے کے لیے آواز اٹھائی تھی. مدرسوں سے آواز چلی تھی, تحریک ریشمی رومال مدرسوں سے چلی تھی, ملاؤں سے چلی تھی, اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی ملا مدرسے کی دین تھے, اور مولانا حسین احمد مدنی بھی مدرسے کی دین تھے. اور مدرسوں کے ملاؤں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا اور ملکوں کو آزاد کروایا. تو مدرسوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھائی جاتی ہے. مدرسوں میں مانوتا کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دو, انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو, ظلم کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ, یہ مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے. اور قرآن میں آسام کے ڈی جی پی کہہ رہے کہ قرآن جہاد نہیں ہے قرآن میں, بلکہ قرآن میں بھائی چارے اور دوستی کا پیغام دیا جاتا ہے. تو خیر 2024 کا الیکشن قریب آ گیا ہے, اس لیے ایسی خبریں آتی رہے گی, آپ دیکھتے رہیے, ہم بتاتے رہیں گے کہ کس کس نے قرآن کے خلاف زہر اگلا, کس کس نے مدرسوں کے خلاف زہر اگلا, کس کس نے ہندو اور مسلمان کرنے کے لیے ماحول بنایا. تو آسام میں خیر ایک مدرسہ سیل کیا گیا, اور آسام کے ہی ڈی جی پی کہہ رہے ہیں کہ قرآن جہاد نہیں, دوستی اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے.